بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از یور ٹیچر تیمور اجاز اینڈ آئی ہوپ سو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنا یونٹ نمبر 7 سلطان احمد مسجد سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی پارٹ 1 کی میں آپ کو ریڈنگ کراؤں گا اور ٹرانسلیشن کراؤں گا. آپ لوگوں نے اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگز نوٹ ڈاؤن کر دینے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کیسے پریپیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں ڈائریکٹلی اپنے لیسن کی طرف. آپ اپنی بکس پہ اس کی پکچر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ سلطان احمد مسجد ایک پکچر ہے. یہ سلطان احمد مسجد جو ہے وہ ترکی کے جو شہر ہے استنبول، اس پہ واقع ہے. استنبول کیپٹل سٹی بھی ہے، دارالحکومت بھی ہے ترکی کا. تو یہ مسجد خلافت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر جو ہے وہ اس کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ اوٹومن آپ ڈرامہ اپنا دیکھتے ہوں گے، ایرطغرل اور عثمان، خلافت عثمانیہ جس کے نام پہ. تو ان کی جو بادشاہت تھی اس کے دوران اس مسجد کو تعمیر کیا گیا. ہم چلتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. جی، سلطان احمد مسجد از ون آف دی موسٹ امپریسو مونومنٹس ان دا ورلڈ. امپریسو کہتے ہیں پرکشش، ٹھیک ہے. مونومنٹس کہتے ہیں یادگار کو، ورلڈ کہتے ہیں دنیا. سلطان احمد مسجد از ون آف دی موسٹ امپریسو مونومنٹس ان دا ورلڈ. یعنی سلطان احمد مسجد دنیا کی پرکشش یادگاروں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیں. سلطان احمد مسجد دنیا کی پرکشش یادگاروں میں سے ایک ہے. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Embellish کہتے ہیں سجانا، انٹیریئر کہتے ہیں اندرونی حصے کو. It is also known as، known کہتے ہیں جانا جانا، مشہور ہونا. یعنی یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اپنی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے جو کہ اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں. یعنی یہ نیلی مسجد کے نام کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے اپنی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے جو اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. Situated in Istanbul, یہ استنبول میں واقع ہے. The largest city in Turkey، جو کہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے. And the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923، کیپٹل کہتے ہیں دارالحکومت کو، اوٹومن امپائر خلافت عثمانیہ، ٹھیک ہے. یعنی جو 1453 سے 1923 تک خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی رہا ہے. It has become the most popular tourist attraction، یہ سب سے زیادہ سیاحوں کے لیے پرکشش جگہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیں. پاپولر کہتے ہیں مشہور، ٹورسٹ کہتے ہیں سیاحوں کے لیے، اٹریکشن پرکشش، کشش والی. سچویٹڈ ان استنبول، یہ استنبول میں واقع ہے جو کہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور 1453 سے 1923 تک خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا ہے. یہ سیاحوں کے لیے سب سے مشہور پرکشش جگہ بن چکی ہے. پیراگراف 2 پہ آتے ہیں. It was constructed between 1609 and 1616. کنسٹرکٹ کا مطلب ہے تعمیر کرنا. یعنی یہ 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کی گئی ڈیورنگ دا رول آف احمد اول کے دور حکومت میں، ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ محاورہ کر لیتے ہیں. یعنی یہ احمد اول کے دور حکومت 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کی گئی. ایز واز دی کسٹم، کسٹم کہتے ہیں رواج کو. دس مسجد لائک دا ادر مساجد آف دی ٹائم کمپرائزز، کمپرائزز کہتے ہیں مشتمل ہونا. ٹوم کہتے ہیں مقبرہ، فاؤنڈر بنانے والا. مدرسے کو مدرسہ ہی کہتے ہیں. ہاسپائس کہتے ہیں اسپتال یا کیا کہتے ہیں مریض خانہ جو ہوتا ہے. ایز واز اے کسٹم، جیسا کہ اس وقت رواج تھا. دس مسجد لائک دا ادر مساجد آف دی ٹائم، یعنی یہ مسجد بھی اس وقت کی دوسرے مساجد کی طرح کمپرائزز آر ٹوم آف دی فاؤنڈر، بنانے والے کے مقبرے، مدرسہ ایک مدرسہ، اینڈ ہاسپائس اور ایک مریض خانے پر مشتمل تھی. اس کو دفعہ پھر سنیں. جیسا کہ اس وقت رواج تھا، یہ مسجد بھی اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح بنانے والے کے مقبرے، ایک مدرسے اور ایک مریض خانے پر مشتمل تھی.
دا کنسٹرکشن آف دی مسجد اسٹارٹیڈ ان 1609. کنسٹرکشن کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، تعمیر، یعنی اس مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع کی گئی. دا رائل آرکیٹیکٹ صدیفر محمد آغا واز اپوائنٹڈ بائی دا سلطان ایز انچارج آف دی پروجیکٹ. آرکیٹیکٹ کہتے ہیں جو انچارج، سوری معمار جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آرکیٹیکٹ. صدیفر محمد آغا واز اپوائنٹڈ، اپوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا. انچارج کہتے ہیں نگران، پروجیکٹ مطلب منصوبہ. دا رائل آرکیٹیکٹ شاہی معمار صدیفر محمد آغا کو سلطان کی طرف سے اس منصوبے کا نگران مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ پھر سنیں، یعنی شاہی معمار صدیفر محمد آغا کو سلطان کی طرف سے اس منصوبے کا نگران مقرر کیا گیا. دا اوپننگ سیرمنی واز ہیلڈ ان 1616. اوپننگ سیرمنی یعنی افتتاحی تقریب، یعنی اس کی افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد کی گئی. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of masjid in his life. Completion کہتے ہیں مکمل ہونے کو. Unfortunately, بدقسمتی سے. بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں اس مسجد کو مکمل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا. It was completed in the reign، یہ REIGN ریگن نہیں پڑھنا، اسے رین پڑھنا ہے. It was completed in the reign of his successor مصطفیٰ I. رین کہتے ہیں دور حکومت کو، سکسیسر کہتے ہیں جانشین، یعنی یہ اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں مکمل کی گئی. ٹھیک ہے، اس کو دفعہ پھر سنیں، یہ اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور حکومت میں مکمل کی گئی. ٹھیک ہے جی، پیراگراف نمبر 4 پہ آتے ہیں. دا بلو مسجد ریفلیکٹس دا آرکیٹیکچرل اسٹائل آف بوتھ دا اوٹومن مسجد اینڈ دا بیزنٹائن چرچ. ریفلیکٹ کا مطلب ہے ظاہر کرنا، آرکیٹیکچرل اسٹائل فن تعمیر کا انداز. ٹھیک ہے، آرکیٹیکچر کہتے ہیں فن تعمیر اور اسٹائل کہتے ہیں انداز. سوری، اوٹومن مسجد عثمانیہ مسجد، بیزنٹائن چرچ بازنطینی چرچ، اس کو بیزنٹائن کو تم بازنطینی پڑھتے ہیں، یہ عیسائیوں سے ریلیٹڈ تھے، اس وقت ان کی حکومت تھی ادھر. ٹھیک ہے، یعنی عثمانیہ سے پہلے وہاں پہ ان کی حکومت تھی تو وہ وہاں پہ ان کی عبادت گاہیں بھی تھیں. جی، نیلی مسجد، یہ سلطانہ میں مسجد ہے، اس کا دوسرا نام نیلی مسجد، بلو مسجد ہے. ٹھیک ہے، یعنی نیلی مسجد عثمانیہ مسجد اور بازنطینی چرچ دونوں کے فن تعمیر کے انداز کو ظاہر کرتی ہے. اس کو دفعہ پھر سنیں، نیلی مسجد عثمانیہ مسجد اور بازنطینی چرچ دونوں کے فن تعمیر کے انداز کو ظاہر کرتی ہے. حاجیہ صوفیہ a masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. حاجیہ صوفیہ جو ایک مسجد کا نام ہے، ون آف دی ونڈرز آف دی مسلم آرکیٹیکچر. ونڈرز کہتے ہیں عجوبہ، مسلم آرکیٹیکچر یعنی مسلمانوں کے فن تعمیر. ماڈل کہتے ہیں نمونہ. حاجیہ صوفیہ جو کہ مسلمانوں کے فن تعمیر کا ایک عجوبہ ہے، اس کو بطور نمونہ سامنے رکھا گیا. The blue masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. Consider مطلب سمجھا جانا، unmatched کہتے ہیں بے مثال، سپلینڈر کہتے ہیں شان و شوکت، میجسٹی کہتے ہیں حجم، اور سائز کو اردو میں سائز ہی کہیں گے، یا میجسٹی کو وسعت کر لیں، میجسٹی وسعت کو کہتے ہیں اور سائز حجم کو کہتے ہیں. یعنی نیلی مسجد آج بھی اپنی شان و شوکت، حجم اور وسعت میں بے مثال سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ پھر سنیں، نیلی مسجد آج بھی اپنی شان و شوکت، حجم اور وسعت کے لحاظ سے بے مثال سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو یہاں تک کر لیں 4 پیراگراف، اس کے اپنے میننگز جو ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے نیکسٹ پیراگراف جو ہیں وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، اٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.